کہا حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی خوش نصیبی ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ دودھ پیا کرو، جاؤ دودھ پیا کرو. اب اس نے وہ بڑا پریشان، میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے، یہ دودھ کا چکر گیا وہاں چلا گیا. لیکن کہنے لگا چلو اللہ والے نے کہہ دیا تو میں دودھ ہی پینا شروع کر دوں. وہ صبح اٹھتا دودھ پیتا، رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتا، صبح شام دوپہر دودھ ہی پیے جا رہا ہے، دودھ ہی پیے جا رہا ہے. حتیٰ کہ ایک رات جب وہ سویا تو کملی والے نے اس کو اپنا دیدار عطا فرمایا. کملی والے نے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اب دیکھیے ذرا کملی والے نے اپنا دیدار عطا فرما دیا نا تو اس عاشق کو فرمانے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی ہماری زیارت کی چاہت پر دودھ بھی پی لے ہم اس کو بھی اپنی زیارت کروا لیتے ہیں. تو جو تمنا یہ رکھے گا کہ یا رسول اللہ بلا ہی لیجئے نا، یا حبیب اللہ بلا ہی لیجئے، یا رسول اللہ کرم فرما ہی لیجئے، تو پھر ٹکٹ کی ضرورت نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ بس اس پاک در سے ایک بلاوا آنا ہے اور ہم نے اس پاک در کی حاضری کو چلے ہی جانا. تو یہی عاشق کہہ رہا ہے نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جا اور تم ان کو بلائیں گے، تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے، تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلا لو. اب مجھے شان بروبر مدینے میں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا رحمة الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد پھر محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات اس مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر، ماہ رمضان کے اندر بڑے ہی خوش نصیب ایسے ہیں جو مدینہ شریف میں حاضریاں پیش کرتے ہیں. اور اس سے کم تھوڑی سی خوش نصیبی اس شخص کے لیے کہ جب وہ حاجی یا عمرہ کرنے والے جو واپس آ رہے ہوتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایئرپورٹ میں ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں.
لیکن آپ نے اکثر بات دیکھا ہوگا کہ ارد گرد دو دائرے بنے ہیں، دو لائنیں بنی ہوئی ہیں، اور ان دو لائنوں کے اندر دو چھوٹے سے بدری منوں کو ہاتھوں میں گلدستے پکڑا کر آگے پیش کیا جاتا ہے، آگے بھیجا جاتا ہے کہ تم آگے چلو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو بچے آگے جا رہے ہیں کیا یہ بہت بڑا منصب رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو آگے کیا؟ تو کہنے والا کہے گا نہیں۔ تو کہا جائے گا اچھا ٹھیک ہے، کیا ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے اس کی وجہ سے ان کو آگے کیا گیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ اچھا کیا یہ بہت امیر و کبیر ہیں اس وجہ سے ان کو آگے کیا گیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو بھائی جب یہ بڑے منصب والے نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے، تو یہ سارے قطار میں کھڑے ہوئے ان دو بچوں کو آگے کیوں کر رہے ہیں؟ ان دو بچوں کو آگے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے والا کہتا ہے بے شک ان کے پاس بڑا منصب نہیں ہے، بے شک ان کے پاس علم بھی زیادہ نہیں ہے، بے شک ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کو آگے اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہیں جس کی بنا پر ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں حضور پر درود و سلام پڑھنے والوں خوش نصیبی ہے تمہاری قسمتوں پر کہ کل بروز قیامت جب میدان محشر سجا ہوگا، ساری کائنات کے لوگ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں پہ وہ سارے وہاں پر جمع ہوں گے، اس وقت جب پیارے آقا کی سواری کو لایا جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا سارے پیچھے ہو جاؤ، آج صرف وہی آگے آئیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا۔ آج وہ آگے آ جائے میرے محبوب کو درود و سلام کی گلدستے پیش کریں، حضور کی آمد کی گلدستے پیش کریں، حضور کی آمد کا اظہار کریں، پیارے آقا جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر درود و سلام پڑھتے ہوں گے تو اس وقت سب پیچھے ہوں گے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی آمد پر آگے کریں۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ یہ عمل کرتے رہیں، پیارے آقا کی ذات بابرکات پر درود و سلام خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کریں کہ آپ بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ یہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا پڑوس یعنی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا قرب عطا فرما لیتا ہے۔ جس کو حضور کا قرب نصیب ہو جائے اس سے بڑی اس کو اور کیا نعمت چاہیے ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے ہوگی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے فضیلت کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ دیکھو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے تو جنت ملتی ہے، بندہ عبادت کرتا ہے تو جنت ملتی ہے، روزہ رکھتا ہے تو جنت ملتی ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو جنت ملتی ہے، یعنی ہر نیک عمل پر اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، اپنے محبوب کا پڑوس بھی اس کو نصیب فرما دیتا ہے، اپنے محبوب کا قرب بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ زندگی میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کیونکہ یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ صرف ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں، اور تو پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کی، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر وہ یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ تو جب درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کائنات میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی حضور کے ساتھ پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو من کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، ماہ رمضان مبارک آخری جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع۔ ان قریب کچھ گھڑیوں کے بعد ایک ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہو جانے والا ہے، ایسا برکتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، جانے والا ہے۔ ہم ایسے مہینے سے محروم ہونے والے ہیں کہ فرمایا گیا جمعہ کے دن ہر گھڑی کے اندر، ہر ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو معافی عطا فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر تھا۔ ہائے افسوس، نیکیاں کرنے والوں نے نیکیاں کی، وہ محروم رہ گئے، عبادتیں کرنے والوں نے عبادتیں کی لیکن افسوس ہم محروم رہ گئے، ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔
ہم کاروبار میں مصروف رہ گئے، ہم نے دن رات نیند میں گزار دیے، دن رات مال کمانے میں گزار دیے، دن رات فضول کاموں میں گزار دیے، لیکن افسوس اس ماہ مبارک کو ہم نے غفلت میں گزار دیا، ایسی غفلت میں گزار دیا۔ خدا کی قسم یہ حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان پائے لیکن اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ لاکھوں بخشے گے، کروڑوں بخشے گے، اربوں خربوں بخشے گے، اتنے بکری کے جسم پر بال نہیں ہوتے جتنی گنتی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ بکری کے جسم پر بال کوئی گن نہیں سکتا، بکری کے دور کی بات انسان اپنے جسم کے سر کے بال نہیں گن سکتا، تو بکری کے جسم پر کتنے بال؟ اللہ اتنی بے پناہ بخشش باندھ رہا ہوتا ہے، اتنا بخشش عطا فرما رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں محروم رہ گیا، میں محروم رہ گیا، میں غفلت میں رہ گیا۔ ارے دن رات یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس میں اللہ کی عبادت کرو اور مال و دولت کی طرف نہ بھاگو، بلکہ ماہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اللہ مومنین کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور تم مال و دولت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تمہارے نصیب میں جو کچھ ہے تمہیں مل کے ہی رہے گا، تمہارے نصیب میں ایک ٹوٹا سکہ بھی ہے نا، چھوٹا سکہ بھی ہے، وہ بھی تم تک پہنچ کے رہے۔ ایک بادشاہ تھا، کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے چاول کا ایک ذرہ ناک کی ہڈی میں پھنس گیا، غوطہ آنے کی وجہ سے ناک کی ہڈی میں اچانک سے وہ چاول کا دانہ پھنس گیا۔ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا اس نے، علاج نہ ہو سکا، وہ چاول کا دانہ نہیں نکل سکا، بڑے بڑے حکیموں کو اس سے نہ رابطہ کیا، لیکن کبھی بھی وہ اب اس کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ ایک مرتبہ ایک درویش نے کہا جاؤ تم حج کے لیے چلے جاؤ، حج پر جاؤ گے، کعبہ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے گی نا، کعبے کو دیکھ کر جو پہلی نظر پر جو دعا مانگی جائے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو تم یہ اپنی مصیبت کی اپنی پریشانی کی دعا مانگ لینا۔ اب وہ بادشاہ جو ہے حج کے لیے گیا، جیسے ہی حج کے لیے گیا، ابھی کعبہ کو دیکھا ہے، کعبہ اللہ شریف کو دیکھا، دعا نہیں مانگی، فوراً اس کو ایک چھینک آئی، ایک ایسی چھینک آئی، اس چھینک نے اس کے ناک کے اندر سے نا وہ جو دانہ تھا نا چاول کا، اس چاول کے دانے کو باہر گرا دیا۔ اب دیکھیے گا ذرا یہاں پر غور فرمانے والی بات یہ ہے، ہم جو مانگے پھرتے ہیں نا یار میں دن رات محنت کروں گا تو کچھ مال زیادہ کما لوں گا، نہیں، جو تمہارے نصیب میں وہ تم تک پہنچ کے رہنا ہے۔ اگر تم نے زیادہ کما لیا یا تو تمہارے لیے وہ وبال بن جائے گا، یا تو تم بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، وہ سارے پیسے تمہارے پر لگ جائیں گے۔ جو تمہارے نصیب میں تم تک پہنچ کے ہی رہنا ہے، وہ تم تک پہنچ کے ہی رہے گا، چاہے جتنا مرضی کوئی زور لگا لے۔ اب وہ بادشاہ جیسے ہی وہاں پر پہنچا، خانہ کعبہ اللہ شریف کی طرف نظر کیے، بھی دعا نہیں مانگی، چھینک آئی، وہ چاول کا دانہ باہر نکلا۔ جیسے ہی چاول کا دانہ باہر گرا، ایک چڑیا آئی، اس چاول کے دانے کو اٹھایا اور اٹھا کر چلی گئی۔ کیا درس ملا تھا کہ بھائی یہ جو چاول کا دانہ تھا نا یہ کسی اور کے نصیب میں نہیں تھا، بلکہ کعبۃ اللہ شریف میں جو چڑیا تھی نا اس کے نصیب میں تھا۔ اور رب نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اتنے عرصے سے تو یہ چاول کا دانہ نکلانے کی کوشش کر رہا لیکن نہیں نکل پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چاول کا دانہ کسی اور کے نصیب میں نہیں بلکہ اس چڑیا کے نصیب میں جو اس تک پہنچا۔ ارے جو رب پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے وہ تمہیں رزق نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں رزق نہیں پہنچا سکتا۔ ایک چڑیا اندھا سام، میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ایک اندھا سام تھا، سام جو ہے خطرناک چیز جانور ہے، تو وہ جو چڑیا تھی نا وہ چڑیا روزانہ آ کر اس کو چوک دیا کرتی تھی، دانا کھلایا کرتی تھی، اس کو رزق کھلایا کرتی تھی، اس اندھے سام کو چڑیا آ کر کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اب دیکھیں رب نے کیسا انتظام فرمایا کہ چڑیا کے ذریعے اس سام کو اللہ تبارک تعالیٰ رزق عطا فرما رہا۔ تو یار جس اندھے سام کو اللہ چڑیا کے ذریعے رزق عطا فرما رہا ہے، تو جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں اپنے رزق کے خزانے نہیں عطا فرمائے گا۔ اب اسی بنا پر آج میں نے جو بات کرنی ہے وہ گفتگو کرنی ہے، وہ بڑی ہی پیاری گفتگو ہے اور ہم سب کا یہ مطلوب ہے، مطلب ہے ہمارا کہ ہم اے کاش کے اس جگہ میں داخل ہو جائیں۔ اور آپ کو میں یہ بات کہوں گا تو آپ سب اس بات پر بھی سبحان اللہ کہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبحان اللہ کی مراد پوری ہوتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرما دے گا۔
آج جو بیان ہے، آج ہم نے جو تذکرہ کرنا ہے، آج جو ہمیں ذکر سننا ہے، وہ جنت کا ذکر سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے پرہیزگاروں کے لیے نا جنت میں بڑے بڑے محلات رکھے ہوئے، جنت میں بڑے بڑے محلات رکھے ہوئے۔ کتنے بڑے بڑے محلات رکھے ہوئے ہیں؟ اس کی روایت یہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے آخر میں جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخر میں جس کو حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ سارے تو چلے گئے، سارے جنت میں چلے گئے، اپنے اپنے مقامات انہوں نے اختیار کر لیے، اپنی اپنی جگہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی ہیں، یا اللہ مجھے جنت میں کیا نصیب ہو۔ مثال کے طور پر اب گلی میں کوئی لنگر بانٹ رہا ہو، لنگر بانٹ رہا ہو، ٹائم ہو 1 بجے کا لنگر تقسیم کرنے کا، اور آپ جائیں 1:45 بجے، لنگر ملے گا آپ کو؟ آپ یہ سوچیں کہ یار اب 1:45 ہو گئے ہیں، اب مجھے لنگر کیسے ملے گا، اب میری تو باری ختم ہو جائے گی، جب میں پہنچوں گا لنگر تو ختم ہو چکا ہوگا، تو میرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح وہ جنتی سوچے گا یا اللہ عز و جل اب جنت میں سارے چلے گئے ہیں، اب میں جاؤں گا مجھے جنت میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جنتی تمہارے لیے خوش نصیبی ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کرے گا یا مالک مولا میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جنتی تو پوچھتا ہے کہ تیرے لیے جنت میں کیا ہے؟ جا کائنات کے اندر جتنا بادشاہ کو ہم نوازتے ہیں نا، اتنا ہی جنت میں تجھے اتنے محلات عطا فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ جو دنیا کے اندر ہوتا ہے، کتنے قلعے اس کے پاس ہوتے ہیں، کتنی جگہیں اس کے پاس ہوتی ہیں، کتنا عیش و عشرت کا سامان اس کے پاس ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اس بادشاہ کی طرح، اس بادشاہ کی مثل جنت میں مقام عطا فرماتے ہیں جس کو ہم نے دنیا میں سب کچھ عطا فرمایا، تو کیا تو راضی ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرا شکر عطا فرما دیا، جب تجھے 1% نہیں تجھے اس کے بدلے 3% عطا فرماتا ہوں۔ وہ کہے گا یا مالک مولا اور تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اور عطا فرما دیا۔ اللہ فرمائے گا جتنا ہم نے کائنات میں رہتے ہوئے اس بادشاہ کو 1% دیا تھا، ہم تجھے جنت میں اس جیسا 10% عطا فرماتے ہیں۔ 10% جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کا یہ مقام ہے، تو جس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا اس بلال حبشی کا کیا مقام ہوگا؟ اس بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اب جنت میں جب لوگ چلے گئے، جب جنت میں لوگ چلے گئے تو وہاں پر خوش نصیبی کیا، خوش نصیبی کیا، خوش بختی کیا؟ فرمایا جو سب سے ادنا جنتی ہوگا نا، سب سے ادنا جنتی ہوگا، اس کو جنت میں ایسا محل دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی جائے گی وہاں تک اس کا مقام بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جنت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 7 زمینیں 7 آسمان کی بنتی ہیں۔ 7 زمینیں 7 آسمان کا یہ جو فاصلہ ہے، یہ جنت کے 2 درجات ہیں، 2 درجات کا فاصلہ ہے، تو 100 درجے جس کے ہوں گے اللہ اس کو کیسا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 نعمتیں۔ کتنی نعمتیں؟ 100 نعمتیں۔ یا رسول اللہ کائنات میں کتنی نعمتیں؟ فرمایا کائنات میں 100 نہیں بلکہ ایک ہی نعمت ہے، ایک نعمت ہے کائنات میں، صرف ایک نعمت ہے۔ ایک نعمت ہے ہم کھا بھی رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، اتنی نعمتیں ہمارے پاس، لیکن فرمایا اللہ کی صرف یہ ابھی ایک نعمت ہے، ایک نعمت۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ جب ایک نعمت کا یہ عالم ہے کہ اتنا کچھ رب نے ہمیں عطا فرما دی، تو باقی 99 نعمتیں کس کو ملیں گی؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت یہ جو دنیا میں نعمت ہے نا، اس نعمت کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اللہ اپنی 100 نعمتوں کو مکمل فرمائے گا اور 100 نعمتوں کو جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ جب ایک نعمت کا یہ عالم ہے تو جنت میں 100 نعمتوں کا عالم کیا ہوگا؟
तभी तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा उनके लिए पाकीज़ा रिज़्क़ रख दिया गया, ऐसा रिज़्क़ कि जब वो जन्नत में दाखिल होंगे ना, उड़ता हुआ परिंदा देखेंगे और तमन्ना करेंगे काश कि भुना हुआ मेरे पास आ जाए, तो वो भुना हुआ परिंदा उसके सामने आ जाएगा, उसको खाना शुरू कर देगा और ऐसा खाना शुरू कर देगा कि खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, जब तक उसका दिल खुद ना खत्म करेगा ना कि अब नहीं खाना, तब तक वो बस नहीं करेगा। और फिर सुभान अल्लाह, जन्नत की नेमतें कितनी आला है। फरमाया कि जब तुम उस परिंदे के गोश्त को खा लोगे और उसकी हड्डियों को साइड पर करोगे, जब तुम फारिग हो जाओगे वो हड्डियां दोबारा जुड़ेगी और फिर से परिंदा बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। ये जन्नती नेमतें हैं। और फरमाया जन्नत में जब उसको कोई फल दिया जाएगा खाने के लिए, मिसाल के तौर पर एक सेब दिया जाएगा उसको खाने के लिए, एक भाई इसको खाओ, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न, कोई रिज़्क़ दिया जाएगा, कोई फल दिया जाएगा खाने के लिए, कहेगा या अल्लाह तुझे ये तो फल मैंने खाया हुआ है, तूने तो फरमाया कि जन्नत की नेमतें ना किसी ने देखी है, ना किसी ने सुनी है, ना किसी के दिल में इसका गुमान भी गुजरा है, तो ये तो फल मैंने खाया हुआ है, ये तो जन्नती फल कैसे है? तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु फ़अतू बिही मुतशाबिहा, मुतशाबिहा, ये जो फल तुम्हें दिया गया है ना, ये दुनियावी फल नहीं, ये जन्नत का फल है, ये तुम्हें मिलता जुलता दिया गया है। मिसाल के तौर पर आज आपके सामने कोई सूरज कलर का सेब लेकर आए, ठीक है आपके लिए तोहफा है तो आप खा लेंगे, मैं और आप खा लेंगे, कोई इस पीले कलर का जर्द कलर का लेकर आए तो हम खा लेंगे, लेकिन हमारे ही सामने कोई सेब लेकर आए जो बिल्कुल स्याह कलर का हो, हम खाएंगे? हम पहले सोचेंगे यार ये सेब काले कलर का कैसे हो गया, ये काले कलर का सेब कैसे? तो फरमाया जन्नत में टेंशन नहीं है और जन्नत में परेशानी नहीं है, तुम्हें मिलता जुलता अता किया गया है। तुम इसको जरा खा के तो देखो, वो बंदा जब जन्नत के फल को चखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस एक बाइट के अंदर, एक लुक़मे के अंदर 70 दुनियावी लज्जतों की लज्जतें उसको अता फरमाएगा। और फिर फरमाया एक मर्तबा तुम उसका बाइट लोगे ना, एक मर्तबा उस फल को चखोगे, उसका जायका मुख्तलिफ होगा। जब दूसरी तरफ से उसको खाना शुरू करोगे, अल्लाह उसके जायके में मजीद निखार पैदा फरमा देगा, मजीद उजागर अता फरमा देगा अल्लाह तबारक व तआला। ऐसी जन्नती नेमतें हैं कि उसमें लज्जतें बढ़ती की चली जाती हैं। और फिर ये नहीं, यहाँ पर दिया था ना कि बंदे के सामने काफी सारा खाना पड़ा हो ना, काफी सारा खाना पड़ा हो, वो कहते यार सारा खा लो, सारा खा लो। हालांकि पेट है तो पेट में जितना समा सकता है उतना ही खा सकेगा, लेकिन जन्नत में जितना चाहे उतना खाएगा, हत्ता कि जब खा के फारिग होगा एक खुशबूदार टिकार आएगा जिसकी वजह से उसका सारा खाना जो है हजम हो जाएगा और उसके जिस्म से पसीना निकलेगा, जो खुशबूदार पसीना होगा। कैसी खुशबू होगी? फरमाया इतनी मुश्क की खुशबू अच्छी नहीं होती जितनी उसके जिस्म से पसीने की खुशबू अच्छी होगी। ये जन्नती को दिया जाएगा। और जन्नती को मकाम कैसा दिया जाएगा, ओहदा कैसा दिया जाएगा? आज यहाँ पर कितना भी बड़ा कोई ताजिर बैठा हुआ है, कितना भी बड़ा कोई अमीर व कबीर मुझे सुन रहा है, कितना अमीर होगा जिसके पास कितने गुलाम होंगे? 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे, 1000 होंगे, कितने गुलाम होंगे ना। फरमाया जो सबसे अदना जन्नती होगा ना, सबसे अदना जन्नती होगा जिसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उसको 1000 गुलाम अता कर दिया जाएगा। 1000 गुलाम उसके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होंगे। और फिर यहाँ पर जो गुलाम होते हैं, किसी के हाथ में पिस्तौल होती है और बड़ी सी बंदूक होती है, तो किसी के हाथ में कोई हवा देने के लिए पंखा होता है, किसी के हाथ प्लेटें होंगी खाने पीने के लिए। लेकिन फरमाया वो जन्नत में जो 1000 गुलाम होंगे ना, 1000 गुलाम होंगे, 10,000 जो गुलाम होंगे, वो उनके हाथों में ये आम सी सादा सी प्लेटें नहीं बल्कि सोने चांदी के जो बर्तन होंगे वो उनके हाथों में थमा दिए जाएंगे। सोने चांदी के बर्तन उनके हाथों में थमा दिए जाएंगे। और जब तुम कहोगे ना मैंने ये चीज खानी है, उसी बर्तन में तुम्हें वो डाल के तुम्हें पेश कर दी जाएगी। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, अब मैं मुझे प्यास लग रही है तो पानी मेरे लिए आया, तो मैं उठ के जाऊंगा तो पानी आएगा, मैं उठ के जाऊंगा तो टूटी तक पहुंचूंगा, पानी टूटी खोलूंगा तो टूटी में से गिलास पानी का भरूंगा, फिर पानी पीऊंगा। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। आप तमन्ना करेंगे ना कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सिर्फ पानी नहीं अता फरमाएगा, बल्कि आपके दिल में गुमान होगा, ख्याल होगा ना कि यार मैं शहद पीना चाहता हूँ, मैं दूध पीना चाहता हूँ, मैं जन्नती शराब पीना चाहता हूँ, मैं पाकीज़ा पानी पीना चाहता हूँ। तो उसी वक्त एक मशकीज़ा आएगा,
ایک کٹورا آئے گا جس کے اندر پانی ہوگا, اور پانی کیسے آئے گا؟ خود آپ کے پاس چل کے آئے گا, اور خود چل کے آئے گا. چلو یہاں چل کے آ بھی جاتا, دنیا میں بھی آ جاتا ہے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی پانی کا گلاس لے کے تو لے کے آ جاتا ہے میرے پاس, نہ پکڑ لیتا ہوں. نہیں, پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہارے ہونٹوں کے ساتھ لگے گا, تم پینا شروع ہو جاؤ. یہ جنتی نعمت ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر بات, بندہ پانی پینا ہو نا, گلاس پورے کر لیتا ہے, پورے گلاس بھر لیتا ہے اور پیتا آدھا گلاس پانی کا پیتا ہے, بھرتا پورا ہی, اور پھر آدھا گرا دیتا ہے. فرمایا جنت میں جب وہ مشکیزہ تمہارے پاس لایا جائے گا نا, اس میں اتنا ہی پانی ہوگا جتنا پینے کی تمہاری تمنا ہوگی. یعنی تو وہ بھی پتا ہے کہ تمہیں کتنا پانی پینا ہے. جنتی مشکیزے کو یہ پتا ہے کہ تمہیں پانی کتنا پینا ہے, کتنا پانی تم پی سکتے ہو, کتنا شہد تم پی سکتے ہو, کتنا دودھ تم پی سکتے ہو, کتنی پاکیزہ شراب تم پی سکتے ہو. تو جب جنت میں اندر ایسی نعمتیں جنتی کو عطا فرما دی جائیں گی, سب سے بڑی نعمت جو جنتی کو جنت میں جانے کے بعد عطا فرما دی جائے گی, وہ اپنے رب کا دیدار عطا فرما رب کا دیدار عطا فرما دیا جائے گا. وہی رب کا دیدار عطا فرما دیا جائے گا کہ جس رب کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے. یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے, یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے. وہی رب کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے جنتیوں کو, اپنے مومنین کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرما دے گا نا, جب وہ گھروں سے نکلیں گے تو ان کی خوبصورتی جیسی ہے ویسی ہی رہے گی, لیکن جیسے ہی اللہ کا دیدار کر کے واپس لوٹیں گے, اللہ ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ فرما دے گا, خوبصورتی میں بھی ان کا اضافہ ہو جائے گا. اور پھر فرمایا گیا جو کائنات میں رہتے ہوئے استغفر اللہ العظیم پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے؟ پھر سے پڑھیں ذرا, ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں, 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. یہ پڑھتا ہے, یہ کلمات دہراتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا نا 40 سال رب کی عبادت کی. کتنے سال رب کی عبادت کی؟ 40 سال رب کی عبادت کی, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا, یا اللہ مجھے تیری رحمت بڑی وسیع ہے, مجھے پتا ہے جنت میں تو نے مجھے بڑے انعام و اکرام عطا فرمانے ہیں, بڑا کچھ عطا فرمانا ہے, لیکن یا اللہ مجھے ان جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا اظہار دنیا میں بھی ارشاد فرما, دنیا میں بھی مجھے کوئی ایک ایسی نعمت عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس نیک بزرگ کی دعا کو قبول فرما لیا. سامنے دیوار شک ہوئی, پہاڑ شک ہوا, اور اس پہاڑ میں سے ایک نیک حور, پاکیزہ حور نمودار ہو گئے. سبحان اللہ, پاکیزہ حور نمودار ہو گئی. اور اب وہ حور کیا کہتی ہے؟ وہ حور کہتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے جنت میں, میں ہوں تیرے لیے جنت میں. اور اتنی پاکیزہ حور ہے, اتنی پاکیزہ حور ہے کہ اس کے جسم پر 70,000 پردے ہیں, 70,000 پردے ہیں. لیکن اس کے باوجود جس کے ساتھ جنت میں اس کا نکاح ہونا ہوگا نا, وہ جب پانی پی رہی ہوگی نا, جنتی اس کے حالت میں گزرتا ہوا پانی بھی دیکھ رہا ہوگا. اتنی آئینے کی طرح صاف شفاف ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی. اب جب ان بزرگوں نے دیکھا کہ یہ جنت کی حور مجھے ملے گی, تو اس حور نے کہا صرف میں ہی نہیں ملوں گی, بلکہ مجھے جیسی تمہیں 100 حوریں عطا کی جائے گی, مجھے جیسی تمہیں 100 حوریں عطا کر دی جائے گی. اور اس سے بھی کمال کی بات یہ ہے, ان 100 حوروں کے ساتھ ساتھ ان 100 حوروں کی کنیزیں بھی تجھے عطا کر دی جائیں گی. اور ان 100 حوروں کی کنیزوں کے ساتھ ساتھ 1000 ان حوروں کی خادمیں بھی تمہیں عطا کر دی جائیں گی, ان کی غلامیں بھی تمہیں عطا کر دی جائیں گی. اور پھر ان حوروں کے ساتھ ساتھ 1000 تمہیں مزید ان کی ناظمیں, یعنی کہ ان کے انتظامات کو سنبھالنے والی حوریں بھی تمہیں عطا کر دی جائیں گی. اتنی حوریں تمہیں عطا کر دی جائیں گی. وہ بزرگ کہنے لگے یار جنت میں مجھ سے بھی بڑھ کر کسی کو حوریں عطا کر دی جائیں گی. تو فرمایا گیا جو دنیا میں رہتے ہوئے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام استغفر اللہ العظیم کہتا ہے, یہ ساری حوریں جنت میں اس شخص کو عطا کر دی جائیں گی, یہ ساری حوریں جنت میں اس کو عطا کر دی جائیں گی. میرے محترم سامعین کرام, جنت ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے, جنت ایک بہت ہی اچھا مقام ہے, بڑا ہی خوبصورت مقام ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, جنت میں جانا ہے, تو پھر جنت میں جانے والے اعمال بھی اختیار کرنے پڑیں گے. یہ نہ ہو کہ جہنم میں جانے والے ایک اعمال کریں اور پھر تمنا رکھیں کہ جنت میں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. افسوس ہے, وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا, بستر سے اٹھ کر تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جا سکا, بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکا تم, لیکن قبر سے اٹھ کر تمنا رکھتا ہے جنت میں جانے کی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ یہ ممکن ہے؟
کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتا رہے نافرمانیاں کرتا رہے دن رات گناہ کرتا رہے نماز قضا کرتا رہے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا رہے جھوٹ بولتا رہے غیبتیں کرتا رہے جھوٹ بولتا رہے چغلیاں کرتا رہے اور حتیٰ کہ غیبتیں کرتا رہے اور پھر تمنا یہ رکھے کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ یہ نہیں ممکن ہو سکتا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا نا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جنت کا ایک عمل میں آپ کو عرض کر دوں، جنتیوں کا ایک عمل آپ کو عرض کر دوں کہ جو جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے، سارے اس کے اوپر عمل کریں گے، سارے ایک عمل جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو۔ کیا کرو؟ سلام کو، اسلام کو نہیں، سلام کو، الف کے بغیر سلام، سلام کرتے ہیں نا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کو عام کرو۔ فرمایا جو بندہ سلام کو عام کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کرتا ہی رہتا ہے، یہ جنتیوں کا طریقہ ہے۔ اور جو بندہ جنتیوں کے طریقے کو اپنائے اور اللہ اس کو جنت میں نہ داخل کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آگے پیچھے جب بھی جاؤ نا، اگر کمرے کے اندر 20 مرتبہ میں داخل ہونا تو ماں باپ بیٹھے ہوئے نا تو پہلے ان کو سلام کرو، بھائی بہن بیٹھے ہوئے تو ان کو سلام کرو، دوست احباب بیٹھے ہوئے تو ان کو سلام کرو۔ گلی میں سے 400 مرتبہ بھی آپ گزر گئے نا تو 400 مرتبہ بھی جو گلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا اس شخص کو سلام کرو، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ لیکن افسوس آج ہم سلام صرف اس کو کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارے کوئی مطلب ہوتا ہے، جس کے ساتھ مطلب ہوتا ہے نا اس کو جا کے کہتے ہیں اور بابا جی السلام علیکم، اور بزرگ صاحب السلام علیکم، چودھری صاحب السلام علیکم، بھائی صاحب السلام علیکم۔ او بھائی جس کو تم جانتے ہو اس کو تو سلام کر رہے ہو، اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہو، جس کو نہیں جانتے اس کو سلامتی کی دعا کس نے دینی؟ اس کو سلامتی کی دعا کون دے گا جا کے؟ تو اس تک بھی سلامتی کی دعا کو پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم سلام کو عام کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جو سلام کو عام کرتا ہے اللہ اس کو اپنی جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج یہ سارے نیت کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو مرضی ہو جائے یار میں اپنی زندگی میں یہ معمول تو بناؤں کہ جس راستے سے گزروں اس راستے میں سلام کرتا ہوئے ہوا گزروں، تاکہ میرے مرنے کے بعد جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اپنے غیر بھی کہیں یار کہ بندہ بڑا اچھا تھا، جب بھی گزرتا تھا سلام کرتے ہوئے مجھ سے گزرتا، اور پھر سلام میں پہل بھی کرے، سلام میں پہل بھی کرے۔ فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو سلام میں پہل کرنے والا زیادہ خوش نصیب ہے یا بعد میں جواب دینے والا؟ پہلے والا۔ تو پھر سلام کو عام کیا جائے، سلام کیا جائے، یہ جنتیوں کا کام ہے۔ جنت میں جب لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، آپس میں جب بھی ملیں گے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب جنت میں جائیں گے تو کہے گا میں ملنا چاہتا ہوں فلاں شخص کو جا کر، کہ میں اپنے دوست کو ملنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوا تھا۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ موٹر سائیکل منگوائی جائے گی، کار منگوائی جائے گی، نہیں، بلکہ ان کے لیے اڑتے ہوئے کلیم منگوایا جائے گا۔ وہ کلیم کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، وہاں سے کلیم اس کو اڑاتا ہوا لے کے جائے گا، اس مقام تک پہنچائے گا جہاں تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا جو جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا کہ درخت جنت میں سب سے بڑا جو درخت ہوگا نا، اس درخت کی آخری ٹہنی کے اوپر جو سیب لگا ہوگا نا، جو پھل لگا ہوگا، اس کی تمنا ہوگی نہیں یار وہ پھل میں کھانا چاہتا ہوں، وہ ٹہنی اس کے پاس خود آئے گی، وہ ٹہنی اس کے پاس خود آئے گی۔ یہ سیب کو توڑے گا، جیسے ہی توڑے گا وہاں پر دوسرا سیب اگل جائے گا، نیا سیب ادھر آ جائے گا، اور یہ اس سیب کو کھانے کی کوشش کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے ہی کھائے گا ہر لقمے کے اندر 70,000 ذائقے محسوس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں 5-6 سالن اکٹھے کر دیے جائے نا تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ذائقہ بگڑ جاتا ہے اس کا نا۔ لیکن جنت میں 70 قسم کے ذائقے جب ملا دیے جائیں گے تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جنت ایک نعمت ہے ایسی، جنت بنائی گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی تو ارشاد فرمایا وبشر الذین، اور خوشخبری دو ان کو، کن کو؟ آمنو، ایمان والوں، ایمان والوں کو خوشخبری محبوب عطا کر دیجئے۔ کس بات کی خوشخبری دے دیجئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں نے جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے ان کے لیے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ہم نے ان کے لیے جنت میں جنتی نہروں کو جاری فرما دیا، جنتی نہروں کو جاری فرما دیا۔ اور یہ نہیں کہ جنتی نہر جو ہے وہ چوک پہ جا کے شروع ہوگی، نہیں، فرمایا ہر جنتی کے گھر کے باہر ہم نے جنتی نہروں کو
جاری فرما دیا ہے۔ ہر جنتی کے جنت کے گھر کے سامنے ہی اپنے جنتی نہروں کو جاری فرما دیا ہے۔ اور ایک نہر نہیں، شراب کی نہر الگ ہوگی، شہد کی نہر الگ ہوگی، دودھ کی نہر الگ ہوگی، اور زمزم کی نہر الگ چل رہی ہوگی۔ کیسی خوشگوار ماحولات ہوں گے، کیسا خوش نصیبی کا وہ مرحلہ ہوگا کہ جب سارے لوگ بیٹھے ہوں گے اور بیٹھ کے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، یہاں پر بیٹھے ہوئے جو کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کو صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوگا نا، آگے والا بندہ بیٹھا ہوا، جو باہر بیٹھا ہوا اس کا صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اگر علامہ صاحب سب سے اوپر بیٹھیں گے تو سارے اس کو دیکھیں گے، سارے اس کو دیکھیں گے، نظر ڈالنے میں آسانی ہوگی۔ اور میں جنت میں سارے جنتی اس انداز میں بیٹھے ہوں گے کہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طرح کرا ہوگا جس طرح 14ویں کے چاند کا دیدار کر رہا ہوگا۔ اب آسمان پر چاند ہے، چاہے لاکھوں لوگ بھی دیکھیں چاند کو، بآسانی دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے؟ کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور میں جنت میں جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب کا دیدار اسی طرح کر رہا ہوگا جس طرح 14ویں کے چاند کا دیدار کر رہا ہوگا۔ تو کرنا چاہتے ہیں سارے دیدار؟ اور انشاءاللہ کی بات تو بلند کرے گا، ایسی بات کیوں نہیں چاہیے؟ سارے جنت میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ اور بھائی جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے؟ تو پھر تین کام کرنے پڑیں، 5 نمازیں پڑھنی پڑیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی، چغلی، سارے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اب یہ ماہ رمضان آیا تھا، افسوس مجھے پاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ 30 دن مجھے دیے گئے تھے مہلت کے طور پر، کس بنا پر بھائی شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، ارے شیطان سے تمہیں چھٹکارا عطا کر دیا گیا ہے، تو اس میں اپنی نیکیوں کا اضافہ کرو اور گناہوں کو چھوڑتے چلے جاؤ۔ لیکن افسوس ہم نے اس بابرکت مہینے کے اندر بھی گناہوں کا اضافہ کیا، افسوس ہم اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ سے جنت خرید نہیں پائے۔ چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ تبارک تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد میں نوجوانوں تو مجھے صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی، یہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماؤں گا۔ یہ چھوٹے سے عمل کے اندر حضور نے جنت عطا فرما دی ہے، چھوٹے سے عمل کے اوپر۔ اگر ہم پھر بھی عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم بندہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ 30 دن ہمارے پاس آئے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس مرتبہ ہمیں 30 دن کا ماہ رمضان عطا فرما، ایک دن اور مہلت عطا فرما دی۔ لیکن میں اور آپ ذرا سوچیں ذرا، یہ ایک دن اور مزید ملنے کی بنا پر ہم نے کیا عمل زیادہ کیے؟ آج صبح سے لے کر اب تک میں نے کیا عمل کیا؟ رات جب سے مجھے خوشخبری ملی ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کا ایک اور جمعہ ہمیں نصیب ہو گیا ہے، یہ جب سے ہمیں خوش نصیبی ملی ہے، خوشخبری ملی ہے، مجھے بتائیں میں نے اور آپ نے کتنا عمل میں اضافہ کیا، کتنی عبادتیں زیادہ کی؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ صبح قیامت ہے تو میں اپنی عبادت میں سے ایک لمحہ بھی اضافہ نہیں کر سکتی، ایک لمحہ بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ آپ نے اپنی رات اور دن کو ایسے عبادت کے اندر مصرف کیا ہوا تھا، ایسے مصرف کیا ہوا تھا کہ فرماتی ہیں ساری رات عبادت کرتی تھی اور صبح کے وقت جب مصلی بچھا ہوتا نا تو اسی مصلی کے اوپر تھوڑا سا آرام فرماتی، اور تھوڑا سا آرام فرمانے کے بعد جیسے ہی سورج کی کرنیں اجاگر ہوتی، سورج کی کرنیں آپ پر پڑتی نا تو آپ اٹھتی اور کہتی اے نفس کب تک سوتا رہے گا اس کائنات کے اندر، اس 4 دن کی زندگی کے اندر کب تک سوتا رہے گا؟ ارے اٹھ جا اور اٹھ کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ سوئے گا تو قبر میں جا کے سوئیں کہ کل قیامت تک تجھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ اے میرے محترم سامنے وہ تو نیک لوگ تھے جو نیک اعمال کرتے چلے گئے، ہم ایسے بدکار لوگ ہیں، ایسے برے لوگ ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں گناہ کرتے ہوئے بھی حیا نہیں آ رہی ہو، گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی ہو۔ کبھی غور و فکر کیا یار میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو میں کیا بنے گا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ انٹرنیٹ پر برے مناظر دیکھ رہا ہے، برے مناظر دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کو موت آ جائے اور اس کے گھر والے دیکھ لیں کہ اس موبائل میں کیا دیکھ رہا تھا، لوگ پوچھیں کہ کیسے موت آئی تو لوگ گھر والے بتائیں گے، گھر والے بتائیں گے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا، میرا بھائی جو ہے نا ایک گندے مناظر دیکھ رہا تھا موبائل پر تو موت آ گئی اس کو، کیا بتائے گا؟ لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے منظر کو یاد رکھیں گے؟ یار غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، یہ چند لمحے جو رہ گئے نا ماہ رمضان کے، خدا رہا اس کو بدلیں، اس کے اندر نیکیاں کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔